حالات میں رہنے والے ان حالات میں رہنے والے گھر پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے قرضے بہت بڑھ گئے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان پر قرضے تھے. فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حاضر ہوا. فقلت، اور عرض کرنے لگا، ان ابی ترک علیہ دینا، کہ میرے والد انتقال کر جاتے وقت اپنے سر پر کچھ قرضے باقی رکھ لیے. ولیس عندی الا ما یخرج نخلہ، اور میرے پاس ان کے قرضے ادا کرنے کے لیے تو کوئی مال و دولت ہے نہیں. وہ خود بھی تو غریب تھے. وہ فرماتے ہیں کہ قرضے ادا کرنے کے لیے میرے پاس تو کچھ تھا نہیں، مگر صرف ایک ہی چیز یہ تھی کہ میرے والد کی وراثت میں کچھ کھجور کے درخت چھوٹے تھے. وہ کھجور کے درختوں سے جو کھجور نکلتا ہے بس وہی تو میرے ہاتھ میں ہے. قرضے بہت زیادہ ہے اور درختوں پہ سے جو کھجور نکلتا ہے وہ تو بالکل تھوڑے کھجور ہے. اور تھوڑے کھجور ہونے کی علامت یہ بتاتے ہیں وہ خود، ولا یبلغ ما یخرج سنین ما علیہ، فرماتے ہیں کہ وہ جو کھجور نکلتے ہیں اس درخت پہ سے، وہ باغ میں سے جتنے کھجور نکلتے ہیں، اگر اس کے ذریعے میں قرضہ ادا کرنے بیٹھوں تو مجھے کئی سال لگ جائیں گے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے. ایک سال میں اتنے کھجور نکلے وہ ادا کروں گا، پھر آئندہ سال تک انتظار کرنا، پھر کھجور نکلیں گے اور میں ادا کرتے رہوں گا. یہ ٹائم بہت زیادہ ہوگا، ڈیوریشن بہت زیادہ ہو جائے گا اور لوگ مجھ پر غصہ ہو جائیں گے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، تو یہ تو سال ہا سال قرضہ چلتا رہے گا، آپ سے گزارش ہے فانطلق معی لکی لا یفحش علی الغرماء، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ تشریف لائیے تاکہ وہ جو قرضہ مجھے دیے ہوئے لوگ ہیں، جو میرے والد کو قرضے دیے تھے، وہ مجھ پر غصہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ بد کلامی نہ کرے، میرے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرے، کیونکہ میرے پاس جو کھجور ہے وہ تو میں بالکل ایک چھوٹا سا پارٹ ادا کروں گا قرضے کا، چھوٹی سی قسط ادا کروں گا. ایک انسٹالمنٹ ہوگا تو وہ لوگ بولیں گے کہ بھئی انسٹالمنٹ کی کب بات ہوئی تھی، آپ جلدی لوٹائیے، میرے اوپر پریشر بنے گا، میرے ساتھ سخت کلامی کریں گے. یا رسول اللہ آپ اگر سامنے رہے تو وہ میرے ساتھ سخت کلامی نہیں کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے. اس کے آگے فرماتے ہیں فمشى حول بیدر من بیادر التمر فدعا ثم آخر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جو کھجور کے کپے رکھے ہوئے تھے، کھجور کے مجموعے جو رکھے ہوئے تھے، وہ کھجور کے ڈھیر کے اطراف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سرکل کے طور پر ایسا گھومنے لگے. فمشى حول بیدر من بیادر التمر، کھجور کے ڈھیر کے اطراف وہ ایک چکر لگائے، اور چکر لگانے کے بعد اس پر دعا فرمائے کہ اللہ اس میں برکت دے دے. ثم آخر، پھر اس کے بعد اور ایک ڈھیر کی طرف گئے کھجور کے، اس کے اطراف بھی چکر لگائے اور اس میں بھی دعا فرما دیے. ثم جلس علیہ، پھر وہی کھجور کے ڈھیر کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہتے ہیں، تھوڑا سخت جیسا گدرے کھجور کہتے ہیں، گدرے کھجور رطب کہتے ہیں، اس طرح کے کھجور تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے ڈھیر پر دعا فرمائے اطراف میں اس کے گھوم کر، اور دوسرے ڈھیر کے اطراف گھومے اور اس میں کے لیے بھی دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد وہ کھجور کے ڈھیر کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہو گئے. اس کے بعد فرماتے فقال انزعوه فاوفاهم الذي لهم، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو قرضہ دیے ہوئے لوگ تھے ان کو بلا کر فرمائے کہ اپنے قرض کے لیے کتنی وصولی کرنا ہے اب یہ ڈھیر میں سے نکالنا شروع کرو. بھئی کسی نے 10,000 دیا تھا ہوگا، کسی نے 50,000 دیا تھا ہوگا، کسی نے 200 کھجور دیا تھا ہوگا، یا کسی نے 200 درہم دیا تھا ہوگا، دینار دیا تھا ہوگا. جس نے جتنا پیسہ دیا ہے فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے پیسے کے موافق کھجور اٹھا لیا کرو. کھجور عرب زمانے میں جیسا ہمارے پاس کھجور کا استعمال ہوتا ہے محض ایک افطار میں استعمال ہوتا ہے، یا خال کبھی کبھی استعمال ایک پھل کی طرح ہوتا ہے، عربستان کے اندر کھجور اس طرح پھل کی طرح استعمال نہیں بلکہ غلے کے طور پر استعمال ہوتا تھا. بنیادی غذاؤں میں جس طرح سے ہمارے پاس چاول ہے، گیہوں ہے، دال ہے، یہ بنیادی غذائی جو چیزیں ہوتی ہیں، عربستان میں کھجور کا استعمال اس طرح کا ہوتا تھا اس دور میں. حضور یہ غلے کے طور پر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم لوگ جتنا مالیہ دیے ہو قرض میں، اس کے حساب سے کتنا کھجور تم کو چاہیے قرض کی ادائیگی کے طور پر، وہ نکالنا شروع کرو. انزعوه، وہ نکالنا شروع کیے. فرماتے فاوفاهم الذي علیہم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ان کے قرضے تھے اتنا سارا کچھ ادا کر دیا.
ابتدائی حدیث کے الفاظ میں آپ کو سناؤں گا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجور اتنے نکلتے ہیں میرے والد کے باغ میں سے کہ اگر میں اس سے قرضے ادا کروں گا تو کئی سال لگ جائیں گے کہ میں قرضے ادا کرتا رہوں گا، کئی انسٹالمنٹ میں مجھے دینا پڑے گا، کئی سال مجھے دیتے رہنا پڑے گا۔ اور اسی تودے کے کیا کہتے ہیں، اسی ڈھیر کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور وہ ڈھیر میں سے کھجور نکالتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ سب کے قرضے ادا ہو گئے، ایک دو نہیں، جتنے قرض دینے والے آدمی تھے وہ سارے کے سارے قرض والوں کے قرض ادا ہو گئے۔ فاوفاهم الذي عليهم وبقي مثل ما اعطاهم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنا کھجور ان قرضداروں نے اٹھایا تھا اپنے قرض کی ادائیگی میں، جتنا کھجور انہوں نے اٹھایا تھا اتنا ہی کھجور پھر ڈھیر میں جیسا کا ویسا بچا ہوا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی یہاں پر یہ برکت رہی ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ خود آپ وہاں پر بیٹھ کر ادائیگی کا عمل کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ معجزہ بتلایا کہ کئی سال میں ادا ہونے والا جو قرضہ تھا وہ ایک ہی ڈھیر میں سے انہوں نے ادا کر دیا، اور ادا کرنے کے بعد جو کچھ ڈھیر بچا ہوا تھا، جتنا لوگوں کو انہوں نے دیا تھا اتنا ہی ڈھیر باقی بچا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ رہا کہ جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیے اور اپنا دست مبارک اور جسم مبارک اس کھجور کو لگ گئے، وہ کھجور ختم نہیں ہوئی اور برکت اس میں ہو گئی۔ محترم ناظرین کرام، ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، یہ نہایت مشہور حدیث ہے اور اکثر آپ علماء کرام سے اور واعظین سے جلسوں میں اور تقاریر میں سنتے ہیں، نہایت مشہور واقعہ ہے۔ میں اس کی طرف آپ کو بتاتا ہوا چلوں، طبرانی شریف، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحى الیہ ورأسہ فی حجر علی رضی اللہ تعالی عنہ فلم یصلی العصر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی ہو رہی تھی اس حال میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب کا سر مبارک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ دیکھیے وحی کے کئی اقسام ہوتے ہیں۔ وحی کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، کبھی وحی حضرت میکائیل علیہ السلام لے کر آتے، کبھی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آتی ہے، کبھی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں، جیسا ایک چین ہوتی ہے اور چین کو ہلانے سے، زنجیر کو ہلانے سے جو چھن چھناہٹ کی آواز ہوتی ہے، اس طرح کا ایک آواز آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پہنچ جاتا ہے۔ وحی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر وہ خواب والا انداز ہے، پتہ نہیں کون سا انداز ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں اپنا سر مبارک رکھتے ہیں، گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی۔ یہاں پر تھوڑا سا میں معجزہ کی بات کو روک کر ان لوگوں کی طرف جانا چاہتا ہوں جو اہل بیت کے ذکر سے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور اہل بیت کی شان اور فضائل بیان کرنے سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں۔ اب اندازہ کریں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ میرے اہل بیت میں سے، یہ میرے وسیع میں سے، یہ میرے وسیع ہے اور یہ میرے گھرانے کے ہے اور یہ میرے مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، لوگ ان کا تذکرہ کرنے سے کتراتے ہیں، یا علی کے نعرے لگائے جاتے ہیں یا مولا علی کا زیادہ ذکر کیا جاتا اور تذکرہ کیا جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا رک کر کرنا چاہیے تاکہ لوگ ہم کو شیعیت کی طرف یا رافضیت کی طرف منسوب نہ کرے۔ محترم ناظرین کرام، کوئی بھلے شیعیت کہتے پھرے یا رافضیت کہتے پھرے، مقام دیکھے مولا علی کا کیا ہے، مقام کیا ہے۔ یہ احادیث شریفہ کی بات کر رہے ہیں، کسی مولوی، مولانا یا مفسر یا محدث کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ حدیث کی بات ہو رہی ہے کہ مولا علی کا وہ درجہ ہے کہ ان کے گود میں وحی نازل ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مولا علی کے گود میں ہے اور اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے۔ بتائیں کس کو ایسا مقام حاصل ہوا؟ کون سے صحابی اتنا درجہ رکھتے ہیں جتنا مولا علی کو اس صحابیت میں اور اہل بیت ہونے کے اعتبار سے جو مقام ملا ہے کہ مولا علی تشریف فرما ہے اور مولا علی کی گود میں مصطفیٰ کا سر ہے اور وہاں پر اللہ کی وحی نازل ہو رہی، جن کے گود میں اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہو، بتا کیا ان کا درجہ اور کیا مقام۔
تو اہل بیت جس طرح صحابہ کرام کی عظمت بیان کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے، اسی طرح اہل بیت کرام کی عظمت اور فضائل اور مقامات بیان کرنے سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اہل سنت والجماعت اور عام مسلمان، اہل سنت والجماعت کا مسلک ہی یہی ہے کہ جہاں پر اہل بیت اطہار کی ہم عظمت بیان کرتے ہیں وہاں پر صحابہ کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں، اور جہاں پر صحابہ کرام کے خیر ہونے اور اچھے ہونے اور ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں وہاں پر اہل بیت اطہار